ہم پہلے چین کے اتحادی ہیں پھر کسی اور کے۔ صدر مملکت آصف زرداری کا پیغام۔ بیجنگ میں چینی صدر شی جن پنگ سے ملاقات۔ کہا دونوں ملکوں کی سرحد ایک ہے، باقی سب ممالک 12 سے 16 ہزار میل دور ہیں۔ یہ کہنا پڑوسی سے زیادہ میرے قریب کوئی اور ہے غلط ہوگا۔ پاک چین شراکت داری کا دائرہ کار وسیع تر کرنے کے عزم کا اعادہ۔ چینی صدر نے کہا سی پیک دو طرفہ تعلقات کی اعلیٰ مثال ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخط۔ سائنس و ٹیکنالوجی، میڈیا، توانائی اور سماجی و اقتصادی ترقی سمیت دیگر شعبوں میں تعاون بڑھایا جائے گا۔ عشائیے میں وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی صدر سے گفتگو۔ چینی شہریوں کی سیکیورٹی سے متعلق آگاہ کیا۔ صدر مملکت کا گریٹ ہال آف پیپل آمد پر شاندار استقبال۔ پیپلز لبریشن آرمی کے دستے کا گارڈ آف آنر پیش۔ بیجنگ میں سندھ حکومت کے وفد کی چینی کمپنیوں سے ملاقاتیں۔ کراچی سرکولر ریلوے، تھلکور انرجی، الیکٹرک بسوں سمیت دیگر منصوبوں پر بات چیت۔ مراد علی شاہ نے کہا جدید ٹیکنالوجی اور تجربے سے ترقیاتی منصوبوں میں تیزی آئے گی۔ باہمی تعاون سے مستقبل میں سرمایہ کاری کے لیے دروازے کھلیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مسئلہ کشمیر پر بھارت کو بامانی اور نتیجہ خیز مذاکرات کی پیشکش۔ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا انڈیا ہوش کے ناخن لے، 5 اگست 2019 کی سوچ سے باہر نکلے۔ اعلان لاہور ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے، کسی انتہا پسندانہ اقدام سے وادی بھارت کا حصہ نہیں بن سکتی۔ لہو بہانے والوں کو تاریخ میں ظالم اور قاتل کی طرح یاد رکھا جا گیا۔ پاکستان کی امن پسندی کوئی کمزوری نہیں۔ شہباز شریف کی آرمی چیف کے ساتھ یادگار شہداء پر حاضری۔ کشمیر کی خاطر 3 جنگیں لڑ چکے، 10 اور لڑنی پڑی تو لڑیں گے۔ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا اور رہے گا۔ مقبوضہ وادی کشمیریوں کی مرضی کے مطابق پاکستان کا حصہ بنے گی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا مودی سرکار کو پیغام۔ کہا کشمیر کا فیصلہ کشمیری عوام نے کرنا ہے، نہ کہ غاصب فوج نے۔ کسی بھی جارحیت کا جواب دیا جائے گا۔ ہم متحد اور مضبوط رہیں تو ہر مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں۔ سپہ سالار کی کشمیری عمائدین، فوجی افسران اور جوانوں سے بھی ملاقات۔ یوم یکجہتی کشمیر جوش و خروش سے منایا گیا۔ کشمیر بنے گا پاکستان، کراچی تا خیبر، گلگت تا گوادر ایک ہی نعرہ۔ شہر شہر ریلیاں اور تقریبات۔ وفاقی دارالحکومت بھارت کے خلاف نعروں سے گونج اٹھا۔ ڈی چوک میں مرکزی تقریب۔ مظفرآباد سمیت آزاد کشمیر کے کئی شہروں میں مظاہرے۔ کوہالہ پل، راولہ کوٹ اور دیگر مقامات پر انسانی ہاتھوں کی زنجیر۔ 1 منٹ کی خاموشی۔ کوہالہ پل یادگار پر پاک فوج اور آزاد کشمیر پولیس کی سلامی۔ پوری قوم کا کشمیری بھائیوں سے مثالی یکجہتی کا اظہار۔ لاہور کی مال روڈ پر ریلی، لبرٹی چوک پر مرکزی تقریب۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت۔ کہا ہمارے دل کشمیریوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں، دعا ہے کشمیر بنے گا پاکستان کے نعرے کی جلد تعبیر ملے۔ کراچی میں پیپلز سیکریٹریٹ سے مزار قائد تک واک۔ فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں ریلیاں۔ کشمیری بھائیوں کو تنہا نہ چھوڑنے کا پیغام۔ مہنگائی کی رفتار میں کمی آنا معاشی بہتری کا اشارہ۔ اسٹاک مارکیٹ کی بلندی سرمایہ کاروں کے اعتماد کی جھلک ہے۔ نواز شریف کی ارکان پنجاب سے ملاقات میں گفتگو۔ ترقی کی سپیڈ خوشگوار تبدیلی کی علامت قرار۔ مریم نواز نے کہا عوامی خدمت کے ذریعے روایت کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ شاہد خاقان عباسی کی ملک میں یونٹی گورنمنٹ بنانے کی تجویز۔ پروگرام ندیم ملک لائیو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سیاسی، عدالتی اور فوجی قیادت بیٹھ کر مسائل اور ان کے حل پر متفقہ ایجنڈا طے کرے۔ باصلاحیت اور تجربہ کار لوگ اس پر عمل کرائیں۔ اس کے علاوہ ملکی مسائل کا کوئی حل نہیں۔ پی ٹی آئی نے 8 فروری کو لاہور میں احتجاج کی اجازت مانگی۔ چیمپئنز ٹرافی کے دنوں میں ہی احتجاج کیوں؟ خواجہ آصف کی تنقید۔ کہا پاکستان کو کرکٹ کے میدان میں تنہا کرنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے۔ بانی کے حامی بھی نہیں جانتے تھے وہ سیاسی مفادات کے لیے اتنا گر سکتے ہیں۔ خیبر پختونخوا حکومت کا افغان حکومت سے پہلا باضابطہ رابطہ۔ بیرسٹر سیف کی افغانستان کے قائم مقام سفیر مولوی سردار احمد شکیب سے ملاقات۔ صوبائی حکومت کا پیغام پہنچایا۔ دونوں ممالک کے عوام کے درمیان رابطے بڑھانے پر اتفاق۔
شہر قائد میں ڈمپر موت بانٹنے لگے۔ جوہر موڑ کے قریب تیز رفتار ڈمپر گاڑیوں میں گھس گیا۔ حادثے میں میاں بیوی سمیت 3 افراد جاں بحق، 2 زخمی۔ کھکرا پار میں بے قابو بس نے لوگوں کو کچل دیا، خاتون اور بچہ جان سے گیا۔ بس ڈرائیور گرفتار۔ گلشن معمار میں بھی گاڑی کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق۔ پرنس رحیم آغا خان اسماعیلی کمیونٹی کے نئے پیشوا ہوں گے۔ خاندان اور جماعت کا پرتگال کے دارالحکومت لزبن میں اعلان۔ پرنس کریم آغا خان کی آخری رسومات میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزارت خارجہ کو ضروری رابطوں کی ہدایت۔ ڈونلڈ ٹرمپ بھی جنگی مجرم نیتن یاہو کے نقش قدم پر امریکی صدر غزہ پر قبضے کا خواب دیکھنے لگے۔ کہا فلسطینیوں کو بے دخل کریں گے، زمین ہموار کریں گے، نیا شہر بسائیں گے۔ نیتن یاہو سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس۔ مغربی کنارے کو اسرائیلی ملکیت تسلیم کرنے سے متعلق جلد فیصلہ کرنے کا عندیہ۔ ایران کو ڈیل کی پیشکش، ایٹمی ہتھیار بنانے کی صورت میں سخت رد عمل کی دھمکی۔ عرب اور یورپی ممالک ایک پیج پر، امریکی صدر کا فلسطینیوں کی بے دخلی کا منصوبہ مسترد۔ آزاد اور خود مختار فلسطینی ریاست مسئلے کا واحد حل۔ OIC، سعودی عرب اور ترکی نے ٹرمپ کا منصوبہ ناقابل قبول قرار دے دیا۔ چین، برطانیہ، آسٹریلیا، UAE، اردن، اقوام متحدہ اور فرانس کی بھی امریکی منصوبے کی مخالفت۔ امریکی سینیٹر کرس مرفی نے ٹرمپ کو پاگل قرار دے دیا۔ کہا غزہ پر حملہ دہائیوں تک جنگ کا باعث بنے گا۔ حماس نے امریکی صدر کے بیان کو مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ بڑا مقابلہ، بڑے نام، تیاریاں تمام، انتظار صبح و شام۔ چیمپئنز ٹرافی کا رنگ رنگ میلہ۔ نیوزی لینڈ کا اسکواڈ لاہور پہنچ گیا۔ ٹورنامنٹ کے میچ آفیشلز کا اعلان، پاکستان کے احسن رضا بھی شامل۔ میگا ایونٹ سے پہلے کینگروز کو بڑا دھچکا، انفٹ کپتان پیٹ کمنس کی شرکت تقریباً ناممکن۔ جوش ہیزل وڈ بھی فٹنس مسائل سے دوچار۔ جنوبی افریقہ کے کوئٹسی کی چھٹی۔ موٹو جی پی پری سیزن ٹیسٹنگ میں خوفناک حادثہ، ورلڈ چیمپئن شدید زخمی۔ جارج مارٹن موڑ کاٹتے ہوئے توازن کھو بیٹھے، منہ کے بل ٹریک پر گرے، ہاتھ اور پاؤں فریکچر۔ ٹیسٹنگ میں ٹاپ رائڈرز شریک۔ نئے سیزن کا آغاز آئندہ ماہ ہوگا۔ بڑا مقابلہ، بڑے نام، تیاریاں تمام، انتظار صبح و شام۔ چیمپئنز ٹرافی کا رنگ رنگ میلہ۔ نیوزی لینڈ کا اسکواڈ لاہور پہنچ گیا۔ ٹورنامنٹ کے میچ آفیشلز کا اعلان، پاکستان کے احسن رضا بھی شامل۔ میگا ایونٹ سے پہلے کینگروز کو بڑا دھچکا، انفٹ کپتان پیٹ کمنس کی شرکت تقریباً ناممکن۔ جوش ہیزل وڈ بھی فٹنس مسائل سے دوچار۔ جنوبی افریقہ کے کوئٹسی کی چھٹی۔ موٹو جی پی پری سیزن ٹیسٹنگ میں خوفناک حادثہ، ورلڈ چیمپئن شدید زخمی۔ جارج مارٹن موڑ کاٹتے ہوئے توازن کھو بیٹھے، منہ کے بل ٹریک پر گرے، ہاتھ اور پاؤں فریکچر۔ ٹیسٹنگ میں ٹاپ رائڈرز شریک۔ نئے سیزن کا آغاز آئندہ ماہ ہوگا۔